بسم اللہ الرحمن الرحیم. کشمیر ڈیٹیل کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان حق نواز مغل. ناظرین، آزاد کشمیر کی جو سیاست ہے وہ اس وقت ایک نازک صورتحال پر پہنچ چکی ہے. آزاد کشمیر میں جو جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی ہے 29 سپتمبر کو آزاد کشمیر پورا بند کرنے کی دھمکی دے رکھی ہے اور احتجاج کرنے کی دھمکی دے رکھی ہے، جبکہ کچھ مطالبات انہوں نے چارٹر آف ڈیمانڈ کی صورت میں سامنے رکھے ہیں. دوسری جانب جو سیاسی جماعتیں ہیں انہوں نے ایک الائنس بنایا ہوا ہے اور وہاں پر ایک سائفر گزشتہ شب لہرایا گیا اور آج ہی وزیر اعظم آزاد حکومت ریاست جموں و کشمیر نے اس سائفر سے لا تعلقی کا اظہار کیا ہے. تیسری جانب اگر دیکھا جائے تو آزاد کشمیر کے اندر آج ہونے والے جو اسمبلی اجلاس ہیں اس میں ایک شخص نے جو قرارداد تھی اس کے نکات میں سے نقطہ نمبر 3 اور نقطہ نمبر 5 جو ہے اس پر راجہ فاروق حیدر خان صاحب جب قرارداد پڑھ رہے تھے تو انہوں نے اختلاف کیا. ہمارے درمیان موجود ہیں آج ایک ایسی شخصیت، اگر یہ کہا جائے کہ تحریکی سیاست میں یا احتجاج میں یا احتجاجاً استعفیٰ دینا ہو تو یہ ان کو ورثے میں ملا ہے، تو یہ غلط نہیں ہوگا. سردار خالد ابراہیم خان جناب صدر JKPP جناب حسن ابراہیم خان ہمارے درمیان موجود ہیں، ان سے پوچھتے ہیں ساری چیزیں. سر، آپ کو آج کے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. بہت شکریہ. اچھا سر، سب سے پہلے تو آپ یہ بتائیں سر کہ آپ وہ واحد آدمی ہیں جنہوں نے جب وزیر اعظم کا چناؤ تھا جناب انوار الحق صاحب کو ووٹ نہیں دیا، اور آج جب صورتحال ہے تو اسمبلی اجلاس میں آپ آج بھی شریک ہوئے اور آپ اپوزیشن کی جانب سے وہاں پر موجود تھے. جی بالکل. اپوزیشن کی جانب سے آپ موجود تھے. جی میں اپوزیشن کا حصہ ہوں. اپوزیشن کا حصہ ہے. سر، آپ نے وہاں پر جو قرارداد تھی اس کے جو نکات تھے وہ بیسیکل نکات کیا تھی جس پہ آپ کو اختلاف کرنا پڑا؟ کیا آپ کو اعتماد میں نہیں لیا گیا تھا اس سے پہلے، یا وہ قرارداد جو تھی اس میں ایسی کون سی بات تھی جس پہ آپ نے اعتراض کیا اور اختلاف کیا؟ بہت شکریہ جی. دیکھیں جی، بنیادی طور پر جو ابھی ایک سلسلہ چلا ہوا ہے، ایک نظام موجود ہے، اس کے پہلے ایک نظام فی الحال کھڑا ہوا ہے. یہ جو نظام پہلے سے موجود ہے اس کے لیے ہماری قیادت سردار ابراہیم صاحب، پھر سردار خالد ابراہیم خان صاحب، سردار قیوم صاحب، کیش خورشید صاحب اور بے شمار اور لوگ جو ہیں بڑی قربانیاں دے کے اس نظام کو یہاں تک پہنچایا ہوا ہے. ٹھیک ہے، اب ہمارا کام ہے اس کا تحفظ بھی کرنا، تحریک آزادی کشمیر کا تحفظ بھی کرنا اور چیزوں کو آگے لے کے چلنا. یہ جو پہلا نظام ہے، یہ اس وقت اس نظام کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ خطرے کی گھنٹی ہے. اس میں سب قصوروار. تو حکومت نے فیصلے کیے روڈ پہ آ کے یا سڑک پہ آ کے جو فیصلے کیے، جو گزشتہ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کا احتجاج تھا اس میں جو ریلیف ملا آٹے کا اور سستی بجلی کا، کیا اس میں بھی حکومت نے اپوزیشن سے یا سیاسی جماعتوں سے مشاورت نہیں کی؟ نہیں جی، وہ اپنے اون پہ ہی انہوں نے کیا ہے جو بھی کیا ہے، اور وہ جو بھی فیصلہ تھا وہ ہاؤس کے تھرو ہونا چاہیے تھا، وہ قانون ساز اسمبلی کے تھرو. اختیار تو ان کے پاس ہے نا. 53 کا ہمارا ایوان ہے، 53 کے ایوان نے 30 لاکھ ووٹ لیا ہوا ہے اور یہاں تک وہ آئی ہوئی ہے. تو وہ لوگ ان کے پیچھے کھڑے ہوئے تھے. اگر جس وجہ سے ان کو بھیجا گیا تھا، اگر ان کو وہی جو حیثیت ان کی قائم رکھتے ہوئے ان کے ذریعے اگر یہ فیصلے کیے گئے ہوتے تو آج شاید یہ اتنے مسائل جو وہ اتنے جو خرابی کی طرف. میری اس میں عرض یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں اپنی جگہ، مطالبات بھی بہت سارے، ساروں کی میں تائید نہیں کرتا مگر بہت سارے جنون ساروں کی تائید نہیں کرتا مگر بہت سارے جو ہیں جنون ایشوز بھی ہیں. اور یہ سردار خالد ابراہیم خان صاحب کی ریاضت ہے. ساری زندگی انہوں نے یہی جو ہے یہ چیزیں لے کے وہ چلتے رہے. اداروں کی مضبوطی، عام آدمی کی دہلیز کے اوپر جو اس کے مسائل کو حل کرنے کے لیے کہا جاتا تھا کہ آپ یورپ جا کر یہ سیاست چلیں. اب یہ یورپ بھی سارے گیم ہیں. اب ایشو یہ ہے کہ یہ ان کی ریاضت رہی ہے اور انہوں نے ساری زندگی نہ مراد لی اور قربانیاں دی، اور سارا سلسلہ آج انہی کے فلسفے کو لے کے میں آج دوسری دفعہ ممبر اسمبلی ہوں. میں نے بھی آج تک اسمبلی سے کوئی فالتو مراد نہیں لی. ہم اپوزیشن میں بیٹھے ہوئے ہیں، باوجود اس کے کہ بے شمار دفعہ جو ہے مجھے خود جو ہے وہ پیشکش ہو چکی ہوئی ہے کہ جی آپ حکومت کا حصہ بنے. ہم نہیں بنے، ہم اپنی بزرگوں کی ریاضت کی وجہ سے نہیں بنے، ہم اپنی تاریخ کی وجہ سے نہیں بنے، آج تحریک کی وجہ سے. اور جتنی دفعہ اسمبلی میں میرے ہوتے ہوئے بھی مراد کے بل آئے وہ میں نے ہی وہاں پہ روکے ہیں. یہ ریکارڈ کا حصہ ہے. ایک آدمی وہاں کھڑا رہا، باقی سارے ایک سائڈ پہ تھے، مگر اس ڈر خوف سے وہ بل جو ہے وہ آج تک پاس نہیں ہوئے. ڈھاک کا بل ہو گیا. اس سے علاوہ جتنی بھی ترمیمیں، جب 19 جولائی 2019 والا معاملہ ہو گیا تھا پار،
اس کے حوالے سے بھی جو تبدیلیاں یہاں آ رہی تھیں اس کے خلاف بھی جو ہے وہ سب سے پہلے ہم نے کوشش کی. یہ 13ویں ترمیم لانے کی انہوں نے کوشش کی, تو سب سے پہلے ہم جو ہے وہ گراؤنڈ پہ نکلے, مگر وہ ایک ضابطے ایک سلسلے کے تحت ایک سیاسی جماعت کے پلیٹ فارم سے. میرا مطالبہ یہ ہے کہ جب عوام کی اتنی پذیرائی ہے, عوام میں اتنی پذیرائی ہے ان کی جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کی, تو یہ سیاسی جماعت رجسٹر کریں اور آئیں. یہ جو 53 اندر بیٹھے ہوئے ہیں اسمبلی کے اندر, ان کو اگلی دفعہ جب الیکشن کی باری آئے تو ان کو آپ ووٹ نہ دیں, نئے بندوں کو ووٹ دے کے اپنی مرضی کے بندے آپ لے کے آئیں اسمبلی میں اور آ کے وہاں پہ پرفارم کریں, ایک نظام کے تحت پرفارم کریں نا. اب عرض یہ ہے کہ آپ کو جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے جو کچھ مطالبات ہیں ان کے علاوہ باقی سب کی حمایت آپ کرتے ہیں, لیکن ان کا جو طریقہ کار ہے, ہمیں شروع سے طریقہ کار پہ جو ہے وہ اختلاف ہے. دیکھیں نا, آپ لوگوں کی نبض پہ ہاتھ رکھ کے اور کچھ عناصر سامنے بیٹھ کے جو ہے نظریاتی انتشار بازی کر رہے ہیں, یہ قابل قبول نہیں ہے. اگر آپ نے اپنے نظریاتی فلسفے کا پرچار کرنا ہے تو آپ سیاسی جماعت کے اپنے پلیٹ فارم سے کریں. یہ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی میں تمام جماعتیں موجود ہیں. یہ غیر سیاسی پلیٹ فارم تھا, یہ بنیادی حقوق کا پلیٹ فارم تھا, اس کو کسی اور طرف لے کے جایا جا چکا ہے. ان کا مینڈیٹ نہیں ہے. ایک حد تک یہ جو فرض کریں فرنٹ پہ لوگ ہیں وہ زیادہ تاجران ہیں, وہ تاجران کی حد تک جو ہے وہ چیزوں کو زیادہ دیکھ سکتے ہیں. جو اس سے آگے کی چیزیں ہیں وہ اسمبلی سے کام ہے. آپ آنے والے الیکشن میں اپنا رائے کا اظہار کرتے ہوئے لوگ نے اسمبلی میں بھیجے اور اس کے تحت کریں. جہاں تک بات رہے گی آج جو قرارداد پیش ہوئی تھی اس میں ایک پوائنٹ تھا جی تیسرا, جس میں ایک تنظیم کا بغیر ذکر کیے اس میں کہا گیا کہ جی یہ جو ہے یہ را فنڈڈ تنظیم ہے. میرا اس پہ اعتراض یہ تھا کہ آپ تمام لوگوں کو اس پہ لیبل نہیں کر سکتے. اس میں ضرور کچھ عناصر ہوں گے, مگر جو باقی لوگ ہیں وہ اپنے عام عوامی حقوق کے لیے نکلے ہوئے باہر. ہر بندے کو سمجھ بھی نہیں ہوتی, ہر لیول کا بندہ اپنی سوچ سے جو ہے وہ اپنی نظر سے جو ہے وہ چیزوں کو, ساری عوام غدار تو نہیں ہو سکتی, راک ایجنٹ تو نہیں ہو سکتی, پاکستان سے محبت کرنے والے, وطن سے محبت کرنے والے. جی تو ساروں کو آپ ایک رنگ نہیں دے سکتے. اس میں ضرور ادروائز کچھ نہ کچھ عناصر موجود ہیں اور ہمیں بھی اس وجہ سے تشویش ہے. ایک اور پوائنٹ تھا جس میں تذکرہ تھا کہ جی پاکستان اور آزاد کشمیر مل کے جو ہے اگر کوئی معاملہ ہوا تو اس کو جو ہے اس کو نپٹنے کی کوشش کریں گی. میرا اعتراض اس پہ یہ تھا کہ آپ اس کو آپ کے پاس جو اختیارات ہیں وہ آئین و قانون کے تحت ہیں. جو آئین آپ کو اختیارات دیتا ہے اسی کے اندر رہتے ہوئے آپ جہاں امن و امان کی صورتحال ہے وہ حکومت کی ذمہ داری ہے نا, وہ اپنے طور پہ دیکھے اس کو کس طرح ہینڈل کرنا ہے, مگر اسی کے تابع رہتے ہوئے, آئین کے تابع رہتے ہوئے آپ کر سکتے ہیں. لیفٹ رائٹ آپ کوئی چیز نہیں کر سکتے. تو اس پہ میں نے اعتراض اٹھایا اور وہ امینڈمنٹ ہوگی اس ریزولوشن کے اندر. ریزولوشن کے اندر امینڈمنٹ ہوگی, یہ تو بہت اچھی چلے سر, ایک اچھی خبر ہے. اچھا سر, ایکشن کمیٹی کا بھی یہی موقف ہے کہ جو سائفر جو تھا, پہلے تو سر یہ بتائیں کہ جو سائفر تھا اس کو کل تو مطلب آن کیا گیا, راجہ فاروق حیدر خان صاحب وہاں جب پڑھ کے سنا رہے تھے, تو آج پی ایم صاحب نے ایک نجی ٹیلی ویژن پہ انٹرویو میں اس سے وہ مکر گئے کہ حکومت کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ کیا معاملہ ہے؟ دیکھیں جی, میری عرض یہ ہے کہ پرائم منسٹر صاحب کے منصب کا احترام کرتے ہوئے جب پرائم منسٹر ریاست کی کوئی اس طرح کی بات کرے تو میرا فرض بنتا ہے کہ اس کو میں غور سے سنوں بھی اور سمجھوں بھی. جہاں تک میری اطلاع ہے, میں ابھی واضح نہیں ہوں اس پہ, جہاں تک میری اطلاع ہے جو یہ بات ان سے کی جا رہی ہے پرائم منسٹر صاحب کے حوالے سے کہ جی وہ اس کو آن نہیں کرے, جو میرے سننے میں آیا ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ تو سائفر آ گیا ہے, سائفر کہیں ڈارک ویب سے اٹھایا گیا ہے یا کہاں سے اٹھایا گیا. سائفر تو آ گیا, مگر اگر فرض کریں یہ ٹھیک ہے غلط, اس پہ تو ظاہر سی بات ہے میں بھی نہیں تصدیق کر سکتا, میرے ساتھ والے بھی کوئی نہیں تصدیق کر سکتے. اگر یہ ٹھیک ہے یہ غلط ہے, اگر یہ غلط ہے تو اس پہ فرض کہ یو کے پی این پی والے جو ہے وہ اعتراض اپنا اٹھائیں, یا ہندوستان کی جو بھی وہاں پہ جو فارن مشن ہے وہ اس کے اوپر اعتراض اٹھائے. یہ ان کے اوپر اونس ہے کہ وہ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ غلط ہے تو اس کو ڈینائی کریں کہ جی یہ سائفر. اسٹیٹ کا پرائم منسٹر اور سیاسی جماعتیں ساری بیٹھی ہوئی ہیں, وہ ڈارک ویب سائٹ سے سائفر کیوں اٹھائیں گے؟ مجھے نہیں, ہاں میرے علم میں نہیں ہے. میں دیکھیں نا, میں خالد صاحب نے ساری زندگی ان عہدوں کا احترام کیا, چاہے وہ صدر ہے, وزیر اعظم ہے, اسپیکر ہے یا ممبر اسمبلی, اداروں کا احترام کیا نا جی. ہم اسی احترام میں جب اسٹیٹ کا وزیر اعظم کوئی بات کرتا ہے تو ہمیں اس احترام میں, اس منصب کے احترام میں اس کی بات کو سیریسلی سننے کی ضرورت ہے. یہ حالات ایسے ہیں اس میں نان سیریس کوئی بات ویسے بھی ہونی نہیں چاہیے. سائفر ہے
یا نہیں ہے. مگر میرا کہنا جو ہے, جو سمجھنا ہے, یا میں ذاتی طور پہ جو سمجھتا ہوں, ہم دیکھیں نا, ہم ہندوستان ہمارا ازلی دشمن ہے, اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے. یہ جو اس وقت افراتفری کا ماحول ہے, اس کے اندر جو ہمارے دشمن ہیں اس کا بھرپور فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ بھی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. جو اجیت دوول یا کوئی جو ان کا جو ایک سینئر آدمی تھا, اس نے کہا کہ جی ہم اس کو بڑی کلوزلی جو چیزوں کو دیکھ رہے ہیں, اس میں ہم بھی جو ہے اپنا کوئی ہم بھی اس میں جو ہے کوئی اپنا رول ادا کریں گے. اس کے اپنے الفاظ ہیں نا, تو اس میں کوئی ڈھکی چھپی بات تو نہیں ہے. یہ تو عام آدمی کی سمجھ بوجھ میں یہ چیز ہے کہ جی اس کا اس کو جو غلط طریقے سے استعمال کیا جا سکتا ہے. ہم جو لوگوں تک میں نے جو پیغام پہنچانا ہے وہ یہ ہے جناب کہ آپ کے بنیادی حقوق بالکل جو ہیں وہ آپ اس کے لیے جدوجہد کریں, مگر ایک ضابطے کے تحت کریں. اگر سمجھتے ہیں کہ یہ جو لوگ ابھی آگے لیڈ کر رہے ہیں کہ یہ عوام کی نمائندگی بہتر کر سکتے ہیں, تو ان کو آنے والے الیکشنز کے اندر ان کو ووٹ دیں اور ان کو اسی اسمبلی میں بھیجیں اور جا کے یہ وہاں پہ پرفارم کریں. الیکشن ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں آپ کو؟ اللہ کرے گا انشاءاللہ ہو جائیں گے. میں ابھی قبل از وقت کوئی بات اس پہ نہیں, تو الیکشن کمشنر کا چلیں وہ میں یہ کہہ رہا ہوں نا, یہ حکومت نے بہت ساری غلطیاں کی ہوئی ہیں. تمام ادارے جو ہیں, بہت ساری پوسٹیں خالی پڑی ہوئی ہیں, تمام ادارے جو ہیں ان کے سربراہان نہیں ہیں. یہ پیسے اکٹھا کر کے, یہ میرا اپنا ذاتی خیال ہے, کیونکہ یہ اب آٹے بجلی پہ تو ون ٹائم ان کو ملا ہے نا, ریبیٹ ملا ہے یا اس سے فنڈ ملا ہے. اب وہ اس کو چلانے کے لیے, اس کو پورا کرنے کے لیے ان کا ڈیولپمنٹ کا بجٹ سارا اٹھا کے یہ اس کے اندر جا رہا ہے. میرا اپنا ذاتی خیال ہے, میں کنفرم نہیں اس پہ بات کر سکتا. دوسری بات یہ ہے کہ جناب, مگر اس ریاست کو بچانے کے لیے, کیونکہ یہ ہمارے بزرگوں کی تاریخ ہے, یہ ٹھیک ہے, اس کو بچانے کے لیے ہم نیشنل انٹرسٹ کے اندر ہمیں ساروں کو اکٹھا بھی ہونے کی ضرورت ہے. اور اسی سلسلے میں ایک جو کڑی ہے اس کی, وہ 21 تاریخ کو راولاکوٹ میں جو جلسہ تمام جماعتوں نے فیصلہ کیا وہ رکھا گیا ہے. آج میرے پہ اعتراض اٹھایا جا رہا ہے کہ جی میں اپوزیشن کا بھی آدمی ہوں, تو میں ان مراد یافتہ یا ان حکومتی ٹولے کے ساتھ جا کے وہاں پہ کیوں بیٹھ رہا ہوں. جناب جب نیشنل انٹرسٹ کی بات ہو تو خالد ابراہیم خان صاحب جو ہے وہ بے نظیر بھٹو کے ساتھ بھی جا کے بیٹھے, اس کے باوجود کہ بڑے صدار صاحب کو جو ہے اس وقت وہ پرائم منسٹرشپ نہیں دی گئی. میاں نواز شریف کے ساتھ ہمارا اتحاد تھا, انہوں نے جو کمٹمنٹس کی ہوئی تھی وہ خالد صاحب کے ساتھ انہوں نے پوری نہیں کی, جو بھی تھیں یا نہیں تھیں, مگر خالد صاحب ان کے ساتھ بڑی نیک نیتی سے چلے. وہ جو تاثر دیا جاتا تھا کہ جی وہ آگے سے وہ بات نہیں. اس کے باوجود جب مشکل وقت آیا میاں نواز شریف کے ساتھ, تو وہ خالد صاحب جا کے ان کے ساتھ کھڑے ہوئے. آج اگر ہماری ریاست پہ مشکل وقت آیا ہوا ہے, ریاست سے مطلب ہے اس پورے ڈھانچے کے اوپر, یہ جو ہماری اسمبلی ہے اس کے اوپر, یہ ہمارے بزرگوں کو بنائے ہوئے جو ادارے ہیں اس کے اوپر اگر کوئی مشکل وقت آیا ہوا ہے, تو اس کی دفاع کے لیے اگر مجھے اپنی سیاسی وابستگیاں یا سیاسی نظریات جو ہیں ان کو سائڈ پہ رکھتے ہوئے, جو اس نظام کے تحت جو یہ جو سسٹم ہے اسی کے تحت آج یہ وزیر اعظم بھی ہے, پریزیڈنٹ بھی ہیں, اس کے وزیر بھی ہیں, ایم ایل ایز بھی ہیں, یہ ادارے بھی ہیں. اس کو بچانے کے لیے اگر اس کے گریٹر مفاد کے اندر ہمیں کہیں کھڑے ہونے کی ضرورت ہے, نیشنل انٹرسٹ میں اپنے آپ سے نکل کے اوپر آنے کی ضرورت ہے, تو ہمیں کھڑا ہونا چاہیے. خالد صاحب کہا کرتے تھے کہ ریاست ہے تو سیاست ہے. کل کو خدا نہ خواستہ یہ ریاست ہی نہ بچے تو ہم نے کیا سیاست کرنی ہے؟ سر تو ریاست جو ہے اگلی ترجیح ہے. اس سارے کسی کے پیچھے اس ریاستی نظام کو لپیٹنا چاہتے ہوں کچھ عناصر, یا اس نظام کو, اس سیاسی نظام کو, جمہوری نظام کو ہی خطرہ ہو اور اسی کو لپیٹنا. اتنی افراتفری ہے جناب کہ کسی وقت بھی کوئی چیز ہو سکتی ہے. تو ہم دیکھیں نا, ایز اے سیاسی جماعت کا سربراہ ہمارا ایک منشور ہے, اس منشور میں ہمارے لیے اولین ترجیح تحریک آزادی کشمیر ہے, ہماری تاریخ ہے. تحریک کے حوالے سے تو آج کوئی ذکر ہی تذکرہ ہی کوئی نہیں ہے نا جی یہ سارے سلسلے کے اندر. تو سب سے زیادہ نقصان جو ہے تحریک آزادی کشمیر کو ہے. تو اس سیاسی جماعت کا سربراہ ہوتے ہوئے لوگوں نے مجھے لیڈرشپ کے رول میں جو ہے وہ آگے کیا ہوا ہے. اس لیڈرشپ کے رول کا جو میرے پہ ذمہ داری ہے اس کو پورا کرتے ہوئے میں نے دور اندیشی کے ساتھ چیزوں کو دیکھنا ہے, اور میں کوشش بھی کر رہا ہوں دیکھنے کی. اور جو مجھے بات سمجھ آ رہی ہے میں کھلے دل سے, صدقے دل سے لوگوں کو سمجھا رہا ہوں کہ یہ غلط طرف چیزیں جا رہی ہیں. لوگوں کو ادراک بھی ہے کہ بہت سارے لوگوں کو ان چیزوں کا کہ اس میں خرابی ہے بہت ساری. مگر دیکھیں نا, میں نے پھر سے آپ کو عرض کیا کہ اسٹیٹ چلتی ہے آئین و قانون کے اوپر. لا قانونیت جو ہے وہ سب کے لیے, عام آدمی کو جب بیسک رائٹ ہی آپ اس کو جو نہیں انفورس کر سکیں گے تو وہ سب کے لیے خطرہ ہے. اس کی آج آپ کے اوپر, آپ کے گھر پہ کوئی حملہ کر دے
تو آپ نے کس کے پاس؟ ریاست کے پاس جانا ہے نا، اس سے جا کے تحفظ مانگنا ہے. آپ کی ماؤں بہنوں کی جو عزت کی حفاظت، ان کی جو ہے وہ ان کی دیکھ بھال، یا جو مطلب جو بھی ہے کسی سسٹم کے تحت آپ کریں گے نا. کوئی بھی آپ کا جو رائٹ اگر فرض کریں آپ سے چھینا جا رہا ہے، تو آپ نے اداروں کے پاس جانا ہے، انہوں نے ہی آپ کو ریلیف دینی ہے. یہ جو موب ہے نا جی، یا یہ جتھے جن کو کہتے ہیں، یہ کسی لانگ ٹرم کسی صورتحال کا حل نہیں ہے. آپ نے کسی تدبیر کے ساتھ، کسی طریقے کے ساتھ، کسی نظام کے اندر رہتے ہوئے جو ہے بالخصوص ہمارے قائدین کی، ہمارے بزرگوں کی، ہم اپنی تاریخ کو فورگو نہیں کر سکتے. جو لوگ اپنی اسلاف کی تاریخوں کو بھول جاتے ہیں نا، ان کے بڑے برے انجام ہوتے ہیں. ہمارے پاس نہ آپ سردار ابراہیم صاحب ہیں، نہ سردار قیوم صاحب ہیں، نہ خالد ابراہیم خان صاحب ہیں، نہ اس کے علاوہ کوئی اور ہے جو بڑے لوگ تھے، بڑی سوچ کے لوگ تھے، جنہوں نے یہاں تک اس ریاست کو پہنچایا. آج خدا نہ خواستہ کوئی مشکل وقت آ گیا اس ریاست کے اوپر، تو کون آ کے سامنے کھڑا ہوگا؟ ہر بندہ جو اپنے چکر میں یا اپنی دال بیچنے کے چکر میں، جناب یہ مشکل وقت ہے، اس میں مشکل فیصلے بھی کرنے ہیں، اور مشکل جو ہے فیصلوں کا سامنا بھی کرنا پڑے گا، جا کے کھڑا بھی کہیں ہونا پڑے گا. ہم صدقے دل سے، نیک نیتی سے، اپنے اسلاف کی قربانیوں کو سامنے رکھتے ہوئے، جو ہمیں سمجھ آ رہی ہے بات ہم لوگوں سے کر بھی رہے ہیں، لوگوں کو سمجھا بھی رہے ہیں، اور انشاءاللہ اپنی جگہ کھڑے ہوئے، جس دن پہ جہاں پہلے دن کھڑے ہوئے تھے آج تک وہاں. سر آخری سوال، ایکشن کمیٹی اور حکومت کے درمیان مذاکرات ہو سکتے ہیں؟ جناب دیکھیں نا، اگر میرا تو سب سے بڑا اعتراض یہ ہے کہ یہ فیصلے جا کے نہیں ہونے چاہیے تھے گراؤنڈ کے اوپر. اگر لوگوں نے اپنا رائے کا اظہار کر دیا کہ جی ہمارے یہ مسائل ہیں، حکومت کا کام تھا خود جا کے ان کو دیکھے اور ان کو جو ہے وہاں پہ حل کرے، لوگوں کے پاس جا کے، اور ان کو حل کرے اسمبلی کے تھرو. جو اختیارات اسمبلی کو ملے ہوئے ہیں یا ان کے نمائندوں کو ملے ہوئے ہیں، اس کے ذریعے حل کریں. اب کیونکہ یہ فیصلے جا کے سارے سڑکوں پہ ہوئے ہیں، ایک تو اس کا میں سمجھتا ہوں کہ جو ٹرکل ڈاؤن افیکٹ ہے ایک وہ ہے. اگر فرض کریں وہاں حکومت نے کوئی ان کے ساتھ مذاکرات کیے اور کوئی چیزیں انہوں نے مانی ہوئی ہیں ان کے ساتھ، مجھے نہیں پتا، میں ان مذاکرات کا حصہ نہیں تھا، اگر وہ کمٹمنٹ کوئی کر کے آئے ہوئے ہیں تو پھر حکومت کو وہ کمٹمنٹ پوری کرنی چاہیے. ادروائز جتنے بھی مطالبات ہیں وہ اس ریاست کے اداروں کے تھرو حل ہونے چاہیے. وہ اس جو اسمبلی بیٹھی ہوئی ہے وہ اس کے تھرو حل ہونے چاہیے. لوگ اندر جو بیٹھے ہوئے ہیں لوگوں کی نمائندگی کرتے ہیں، انہوں نے ووٹ لیے ہوئے ہیں، یہاں تک پہنچے ہوئے ہیں، لوگوں کی پلس بھی ہے. اگر پلس نہیں ہے تو آج بہت ساری چیزیں حکومت کے سامنے آ گئی ہیں نا کہ یہ مسائل ہیں، یہ حل طلب ہیں، چاہے جس مرضی پلیٹ فارم سے آئے. حکومت کو چاہیے کہ فی الفور ان کے اوپر عمل کرتے ہوئے جو ہے ان پہ پیش رفت کرے جو وہ کر سکتی ہے. اس کے لیے وسائل چاہیے بہت سارے. ہمارے پاس وسائل نہیں ہیں. ہم جو ہے مانگ تانگ کے یہ سلسلہ اپنا چلاتے ہیں. ان وسائل کے اندر رہتے ہوئے، ان کی پرائرٹی دیتے ہوئے، ان چیزوں کو حکومت کی ذمہ داری ہے. حکومت اس لیے ہوتی ہے کہ لوگوں کے مسائل حل کرے، وہ ان کو حل کرے، اور یہ ریاست میں جو افراتفری ہے اس کو جو ہے وہ اس کے لیے اس کو ختم کرے. بہت شکریہ. یہ تھے جناب سردار حسن ابراہیم خان، جو یہ کہہ رہے تھے کہ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے جو مطالبات ہیں وہ تو بہت سارے ان سے اتفاق کرتے ہیں، لیکن وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کا طریقہ کار درست نہیں ہے، اور اس کا طریقہ کار یہی ہے جو آئینی اور سیاسی طریقہ کار ہے، جو وہ سمجھتے ہیں کہ سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ اس وقت، اور جو گورنمنٹ ہے خاص طور پر، وہ اس وقت جو مسائل ہیں، جو مطالبات ہیں، ان کی طرف اگر پیش رفت کرنا چاہے اور اس موب کو روک سکتی ہے، اس افراتفری کو روک سکتی ہے، اور جو ریاست ہے وہ کسی صورت بھی اس وقت افراتفری کی متحمل نہیں ہو سکتی. اپنی میزبان حق نواز مغل کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.